اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خارن خیریت سے ہوں گی۔ خارن ہمارا جو درس ہے فقہی احکامات کا، جس میں ہم وضو کے تمام احکامات پڑھ رہے ہیں، اور وضو کے حوالے سے کچھ احکامات ہمارے رہ گئے ہیں جو انہوں نے مشخص کر کے ایک علیحدہ سے اس کا ایک موضوع بنایا ہے کہ وضو کے احکام۔ ویسے تو ہم بہت سے پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ احکامات جو باقی رہ چکے تھے وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں مسئلہ نمبر 298 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کے افعال اور شرائط، مثلا پانی کے پاک ہونے یا غسلی نہ ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی جو بہت زیادہ شکی انسان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور اس پانی کو استعمال کر لے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا شکی تو اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپنے شک کی۔ باقی وہ جو ہے وہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو شک کرتا ہی نہیں ہے وہ جو مرضی پانی آئے، غصبی ہو یا پاک ہو یا ناپاک ہو، اس سے وضو کر لے جو شکی نہیں ہے۔ لیکن جو جس کا مقصد ہی شک کرنا ہے، ہمیشہ ہر چیز میں اس کو فقہی احکامات میں شک ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کسی بھی پانی سے پھر جو ہے وضو کر سکتا ہے، اپنے شک کی پرواہ وہ نہ کرے۔ 299 میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا وضو باقی ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیے بغیر، استبرا کہتے ہیں کہ جو ہم واش روم کرنے کے بعد دھوتے ہیں اپنے اعضاء کو، تو اس کو استبرا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیے بغیر ہی وضو کر لیا ہو، اور وضو کے بعد اس کے مخرج پیشاب کے مخرج سے ایسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کا وضو کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 300 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وضو کرے۔ اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ اب میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز میں شک ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ سے وضو کرے گا۔ 301 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس سے حدث بھی واقع ہو گیا ہو، مثلا اس نے پیشاب کیا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی بات پہلے واقع ہوئی تھی، پہلے پیشاب کیا تھا یا وضو کیا تھا، یا وضو کیا تھا یا پیشاب کیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے کیا کیا تھا میں نے۔ اگر یہ صورت نماز سے پہلے پیش آئے تو وضو کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اگر نماز کے دوران پیش آئے تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کے بعد پیش آئے تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھ لی اب تو وہ صحیح ہے، لیکن اگلی نماز جو ہوگی اس کے لیے وہ کرے گا۔ البتہ دوسری نمازوں کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ 302 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو وضو کے بعد یا وضو کے دوران یقین ہو جائے کہ اس نے بعض جگہیں نہیں دھوئی، یعنی کہ جو کہیں نجاست لگی تھی ان جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ رہ گئی ہے، یا ان کا مسح صحیح نہیں کیا، اور جن اعضاء کو پہلے دھویا ہو یا ان کا مسح کیا ہو ان کی تری زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے خشک ہو گئی ہو، اب اس کو بعد میں یاد آ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا۔ لیکن اگر وہ خشک نہ ہوئی ہو اور گرمی یا کسی اور ایسی وجہ سے خشک ہو جائے، تو ضروری ہے کہ جن جگہوں کے بارے میں بھول گیا ہو انہیں اور ان کے بعد آنے والی جگہوں کو دھوئے یا ان کا مسح کرے، اور اگر وضو کے دوران کسی عضو کے دھونے یا مسح کرنے کے بارے میں شک گزرے تو اسی حکم پر عمل کرے گا، یعنی کہ دوبارہ کرے گا وضو۔ آگے دیکھیں 303 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر نماز ہی پڑھ لی، وضو بھی کر چکا، سب کچھ کر چکا، بعد میں اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے نماز سے پہلے جو نماز پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کی نماز جو ہے اس کا یہ حکم ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرے۔ 304 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو جائے کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، اب اس کو نماز، ایک تو اوپر والے مسئلے میں نماز کے بعد شک ہو رہا تھا، اب نماز کے دوران بیچ میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ نماز توڑے، وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ 305 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا، لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں باطل ہوا تھا، یعنی فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ پہ پین لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز یعنی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہے یا کوئی کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے ہمیں یاد آ جائے کہ بھئی ہم نے اپنا وضو نہیں کیا تھا، تو
یا شک اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ نماز سے پہلے ہی ایسے تھا، یا نماز کے بعد میں نے کوئی ایسا کام کیا یا لکھا ہو کچھ تو تب لگ گیا ہو، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے 306 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران جلدی سے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کی واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو، تو اس دوران صرف نماز کے واجبات کو انجام دے۔ یعنی فرض کریں نماز کے جو ہے کچھ جتنا ہمارا قضا کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں اس کو پتہ ہے کہ میں اتنے ٹائم کے لیے میرے جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ رک جائیں گے، تو اس وقت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صرف واجبات کو جلدی سے ادا کرے، تاکہ جو ہے وہ پاک طریقے سے نماز میں رہ سکے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو تو اس دوران صرف نماز کے واجبات انجام دینا ضروری ہے، اور مستحبات کے افعال جو ہیں مثلاً اذان، اقامت اور قنوت کو ترک کر دے، کیونکہ دیکھیں نماز تو 2 منٹ میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، 3 منٹ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو ضروری ہے کہ جتنے ٹائم میں اس کے جو ہے وہ پیشاب کے قطرے گرنا بند ہوں گے اتنے میں جلدی سے وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور باقی پھر جو ہے اس کو اگلی نماز کے لیے پھر جو ہے یہی عمل جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ اگر یہ قرآن کہہ رہے ہیں 307 میں، اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو، ٹھیک ہے، بیماری میں ہے وہ شخص، وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ اسے پڑھنے کی مہلت ملتی ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ پڑھے، پھر جو ہے اس کے وہ پیشاب جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے نکلنے لگ جاتا ہے، تو کہنے ہیں کہ اور نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کا پیشاب یا پخانہ خارج ہوتا ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر یہ ہے کہ اس مہلت کے دوران وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز کے دوران لازم نہیں ہے کہ پیشاب یا پخانہ خارج ہونے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھے۔ اب دیکھو اس کی بیماری ہے، اس کی مجبوری ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، وہ نہیں اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا، اس کا پیشاب سے نہیں روک سکتا اپنے آپ کو، اور اس کا جو قطرے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس کا یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یہی کام ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ اگر اس کا پیشاب نکل بھی جاتا ہے، خارج ہو بھی جاتا ہے، پخانہ خارج ہو بھی جاتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیماری میں ہے اس لیے۔ اب ہر ایرے گیرے کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو ٹھیک بھی ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ کرے، صرف اس شخص کے لیے کہ جو بیمار ہے، جس کی یہ مجبوری ہے، جس کو یہ مسئلہ ہے، صرف وہ جو ہے اس مسئلے کا حقدار ہے کہ وہ اگر اس کا پیشاب نکل بھی جاتا ہے، پخانہ خارج ہو بھی جاتا ہے، تب بھی وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھے گا، اس کی وہی نماز ٹھیک ہے۔ 308 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار یوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملتی ہو، مطلب اس کو تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملتا، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی، 2 منٹ کے لیے بھی، 3 منٹ کے لیے بھی اس کا وہ جو پیشاب نکلنا بند نہیں ہوتا، خارج ہونا بند نہیں ہو رہا، تو کہنے کہ مہلت نہیں ملتی اس کو بالکل بھی، تو اس کا ایک وضو چند نمازوں کے لیے بھی کافی ہے، یعنی وہ ایک وضو بھی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ چند نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ماں سوا اس کے، یعنی کہ اس کے سوا اس کے کوئی اور ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، مثلاً وہ سو گیا ہو، یا اس کا پیشاب اور پخانہ طبعی انداز سے معمول کے مطابق خارج ہو، البتہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کرے، یعنی وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے، لیکن قضا سجدے، قضا تشہد اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے، یعنی اسی وضو کے ساتھ وہ نماز ہی پڑھ سکتا ہے اپنی۔ آگے قرآن 309 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے بعد فوراً نماز پڑھے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے، یعنی فوراً بعد تو نماز نہیں وہ پڑھ سکتا، لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو وقت ہے یعنی جلدی کرے نماز پڑھنے میں، تاکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ واش روم جو ہے پتہ ہے کہ مجھے آ جائے گا، تو ضروری کیا ہے کہ وہ جلدی نماز پڑھ لے اپنی۔ آگے دیکھیں 311 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک ایسی تھیلی استعمال کرے جس میں روئی یا کوئی اور چیز رکھی ہو جو پیشاب کو دوسری جگہ تک پہنچنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے نجس شدہ مقام
پیشاب کو دھو لے۔ علاوہ ازیں جو شخص پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پخانے کو دوسری جگہوں تک پھیلنے سے روکے، اور احتیاط واجب بھی ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے مقد کو دھوئے، یعنی کہ وہ وضو تو کرے گا، وضو کے بعد اس کو پتہ ہے کہ پھر نماز کے دوران جو ہے مجھے جو ہے واش روم آ جائے گا، تو کیا کرے گا، ایسی کوئی تھیلی استعمال کرے گا یا روئی استعمال کرے گا جس سے اس کا پیشاب جو ہے اس کے کپڑوں کو گندا نہ کرے، جسم کے دوسرے حصوں کو گندا نہ کرے۔ پیشاب تو ظاہری بات ہے وہ نہیں روک سکتا، اس کی مجبوری ہے، اس کی بیماری ہے، تو وہ نہیں روک سکتا، تو وہ دوسری جگہ سے، یعنی جس طرح ہمارے جسم کی دوسری اعضاء ہیں، ہماری ٹانگیں، اس کی شلوار یا کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو نجس ہونے سے وہ کیا کرے گا، روکے گا۔ اور کہہ رہے کہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقد کو دھو لے، یعنی پتہ ہے کہ ابھی آگے بھی نماز پڑھنی ہے تو اس سے دھو کے پھر دوبارہ روئی رکھ لے تو وہ بھی بہتر ہے۔ ایک قرآن ہم پیچھے سے مسئلہ چھوڑ گئے ہیں، 310 نمبر کا مسئلہ جو ہے، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، بار بار اس کو پخانا بھی آ جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، تو کہہ رہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر نماز کی حالت میں نہیں بھی ہے وہ تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے، یعنی کہ وہ ہاتھ لگا سکتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو۔ آگے دیکھیں 312 میں کہہ رہے ہیں جو شخص پیشاب یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو جہاں تک ممکن ہو نماز میں پیشاب یا پخانہ روکے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے، یعنی کہ اپنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا، پیسہ بھی لگانا پڑے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرے، بلکہ اس کا مرض آسانی سے دور ہو سکتا ہو تو بہتر ہے کہ اپنا علاج کرائے۔ اسے پتہ ہے کہ میں اس طرح کی میڈیسنز کھاؤں گا کہ جس سے جو ہے یہ بیماری میری دور ہو جائے گی، تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اور جا کے پھر جو ہے وہ اپنا اس بیماری کو دور کر کے وہ اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے، وضو کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ 313 میں کہہ رہے ہیں جو شخص اپنا پیشاب یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے صحت یاب ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جو نمازیں اس نے مرض کی حالت میں اپنے فریضے کے مطابق پڑھی ہوں ان کو قضا کرے، یعنی کہ جو بھی بیماری میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ یعنی کہ وہ دوبارہ قضا کرے گا، وہ ٹھیک ہیں اس کی نمازیں، اس وقت کے لیے وہ نمازیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر اس کا مرض نماز کے وقت کے دوران ہی دور ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جو نماز اس وقت پڑھی ہو اسے دوبارہ پڑھے، یعنی کہ مرض جو ہے اس نماز کے وقت ہی اس کا دور ہو گیا، دوران جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس کے لیے پھر دوبارہ جو ہے وہ نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔